زیادہ اعزاز اور اس عمل کی جو شان ہے اس کا اہتمام اس طرح فرمایا کہ آیت کے شروع میں یہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، اس کے ملائکہ مقدس جو ہیں، جو ہر وقت اللہ تعالیٰ جل شانہ کی تسبیح اور اس کی تحلیل اور اس کی تکبیر میں مشغول ہیں، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے کہ وہ فرشتے جو اس کے عباد مکرمون ہیں اور اس کی تسبیح و تعلیل میں مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے درود و سلام کے بارے میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اور اس کے فرشتے ملائکہ وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے مومنو، تم بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام کثرت کے ساتھ۔ تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون کے بغیر بھی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ایک مکمل حکم ہے، صلاۃ اور سلام بھیجو آپ پر، مگر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کلام کی ابتدا اس طرح فرمائی کہ خود اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب پر درود و سلام بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھیجتے ہیں جن کا کام صرف اللہ کی تسبیح کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ میری تسبیح کے لیے پیدا ہوئے ہیں، میری عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، مگر میں ان کو، وہ میری مخلوق ہے، میں ان کو اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ میرے محبوب پر بھی اگر درود پڑھو تو وہ بھی میری حمد میں ہی آتا ہے، کیوں کہ میرا محبوب جو ہے وہ میری تخلیق ہے اور میری پسند ہے، میرا محبوب ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی تسبیح و تحلیل کے لیے مخلوق پیدا ہوئی ہے اور کوئی کام ہی نہیں ہے، صرف طاعت خداوندی کے لیے، اس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ تم میرے محبوب پر، بلکہ خبر دے دی کہ وہ درود تو بھیجتے ہیں، تو اے مومنو تم بھی ان پر درود و سلام پڑھو۔ یہ آیت مقدسہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور آپ کی شان اور رفعت شان یعنی بلندی اس پر واضح طور پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ حکم الحاکمین جل وعلا نے اس اہتمام سے جو انبیاء سابقین ہیں ان کے بارے میں کسی کے لیے ایسا حکم نہیں فرمایا اس اہتمام کے ساتھ۔ یہ ضرور موجود ہے کہ اللہ حکم الحاکمین جل وعلا ان پر سلام بھیجتا ہے، اور قرآن مقدس کے اندر یہ وہی موجود ہے، بار بار سلام علی موسیٰ و ہارون ہے، سلام علی ابراہیم ہے، سلام علی الیاسین ہے، اور سلام علی نوح فی العالمین ہے، مگر صلاۃ اور سلام دونوں کے ساتھ، اور پھر اس خبر کے ساتھ کہ اللہ بھیجتا ہے، اے مومنو تم بھی بھیجو۔ یہ اہتمام ہمارے آقا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، اور آپ کا خاص یہ امتیاز ہے۔ اور پھر یہ کہ درود و سلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پڑھا جاتا ہے تو سلام، یہ عزت، یہ شرف، یہ کرامت تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، مگر یہ طاعت اللہ حکم الحاکمین کی ہے، کیونکہ اس کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں نا، مامور بہی پر عمل ہو رہا ہے۔ اس اعتبار سے اس کا اجر و ثواب اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ عطا فرماتا ہے، اور اللہ جن کاموں پر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت اور اس کی عبادت میں وہ چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ یعنی درود نبی پاک پر بھیجنا یہ طاعت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور بندگی اللہ تبارک تعالیٰ کی بنتی ہے۔ درود حضور پر بھیجا جا رہا ہے، خوش رب ہو رہا ہے، اور اس پر بندے کو اجر و ثواب عطا فرما رہا ہے۔ اور پھر یہ وہ بندگی اور یہ وہ عمل ہے، حسن عمل ہے کہ جس میں نہ صرف یہ کہ ایک بندہ جو ہے وہ عمل کر رہا ہے، بلکہ کتنا قابل فخر کام ہے کہ جس میں اللہ کی مقرب اور مکرم مخلوق، فرشتے، ملائکہ، وہ بھی شریک عمل ہیں، اور نہ صرف ملائکہ شریک عمل ہیں بلکہ خود خالق کائنات جل وعلا وہ اس عمل کو یہ اعزاز عطا فرما رہا ہے کہ یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ اپنی شان کے لائق وہ بھی آپ پر درود و سلام بھیج رہا ہے۔ اس لیے
درود اور سلام یہ اہتمام ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور درود شریف پڑھنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سلام کا طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود سکھایا۔ یہ سیاستہ اس وقت میرے سامنے موجود ہے، اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلم امت ہیں، استاذ ہیں پوری امت محمدیہ کے، ان کی جو روایت ہے تشہد کی اور درود کی، اس میں بھی یہ الفاظ مبارکہ موجود ہیں کہ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو درود اور سلام دونوں کا طریقہ سکھایا ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رہے کہ محترم علامہ صابری صاحب نے جو سوال میرے سامنے پیش کیا ہے، اس کے اندر غالباً یہ پہلو بھی پیش نظر ہے کہ درود و سلام پیش کرنا تو اہم ترین ایک فعل مبارک ہے اور عمل مبارک ہے، مگر اس کے اندر یہ آداب کہ کس کو درود اور سلام انبیاء کرام رسول اعظام یا انبیاء کے سردار اور رسول اعظام کے قائد اور ساری مخلوق کے اللہ کی ساری مخلوق سے کہ رہبر رہنما جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام پڑھنا یا انبیاء کرام رسول اعظام پر درود و سلام پڑھنا، جن کے لیے قرآن پاک میں سلام کے باقاعدہ صیغے موجود ہیں، تلاوت اس کی ہم کرتے ہیں۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ بھی آ گیا جمع، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو رسول اعظام پر سلام ہے اور نبی پاک پر سلام بھی ہے، صلات بھی ہے، مگر سوال اس پہلو کی طرف ہے کہ لوگ جب انبیاء کے علاوہ بعد از انبیاء رسول اعظام، خاص طور پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت کے صلحاء، صدیقین، شہداء یا صالحین، جن درجات کا ذکر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے کہ 4 ہی درجے ہیں انعام یافتہ لوگوں کے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء کرام اور صدیقین اور شہداء اور نیک بندے خدا کے مومنین اولیاء کرام۔ تو ان کے جو درجات ہیں بعد از انبیاء، جن کے درجات ہیں، جب ان کا ذکر کیا جائے تو ان کا اعزاز و شرف جو ہے کرنے کے لیے کیا ان پر درود و سلام بھیجا جا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں محدثین کرام نے یہ فرمایا ہے کہ صلات اور سلام یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ خاص ہے کہ درود اور سلام جو ہے استقلالاً کا مطلب یہ ہے کہ جس میں مقصود ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف بھیجنا ہے، تو اس صورت میں درود و سلام انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، اور خاص طور پر یہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کا اعزاز ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے جیسے حکم فرمایا ان پر درود اور سلام بھیجا جائے، جس طرح کے ہم تمام مسلمان درود و سلام پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہیں، اس میں درود ہے، اور السلام علیکہ ایھا النبی یہ سلام ہے۔ اچھا، اس پر بعض لوگوں میں جو ہے غلط فہمی کی وجہ سے یا شومی قسمت کے ایسے باتوں میں لوگ الجھ جاتے ہیں۔ پہلے تو یہ بھی جھگڑا کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کے بغیر کوئی درود ہی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات میں بارہا واضح کر چکا ہوں کہ یہ درود ہے مگر یہ سلام نہیں ہے، اور اس بات کو اچھی طرح سامعین کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد درود شریف پڑھتے ہیں، نماز کے باہر ہر وقت یہی درود شریف پڑھتے ہیں، تو یہ درود شریف اس آیت کریمہ کے مطابق مکمل نہیں ہے، یہ ناقص ہے، کامل نہیں ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ درود بھیجو، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو. اور اللہم صلی علی محمد پہلے لفظ سے لے کر آخری لفظ بارک والا جو ہے اس میں بھی آخر تک پہنچ جائیں، اس میں سلام کا لفظ ہی کوئی نہیں. لہذا اگر کوئی بندہ ورد کرتا ہے اس درود پاک کا تو وہ صرف درود پڑھ رہا ہے، سلام نہیں پڑھ رہا ہے، سلام کا لفظ ہی کوئی نہیں. تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے یا پیدا کر دیا جاتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں، بعض لوگوں کی طرف سے، مہم جو لوگوں کی طرف سے، کہ اچھا اگر یہ کامل نہیں ہے تو پھر اس کی تعلیم کیوں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کمال ہو گئی ہے، یہ آج آپ کو پتا چلا ہے کہ یہ پورا نہیں ہے. ہمیں پہلے سے پتا ہے الحمدللہ، آج پتہ نہیں چلا. لیکن یہ بات غور سے سنو کہ جس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے نماز میں، وہاں پہلے سلام ہے نا، وہاں تو السلام علیکہ ایھا النبی موجود ہے، تو السلام علیکہ ایھا النبی اور اللہم صلی مل کے درود بھی بن جاتا ہے، سلام بھی بن جاتا ہے. اور جہاں نماز سے باہر آپ پڑھ رہے ہیں وہاں یا تو آپ شروع کریں السلام علیکہ ایھا النبی سے اور پھر پڑھیں اللہم صلی علی محمد، تو درود و سلام دونوں پر عمل ہو گیا. جب باہر درود آپ صرف پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد سے تو پھر کیسے پورا ہوگا؟ وہ سلمو کیا بنا اس میں؟ سلم کا تو اس میں سیگا ہی کوئی نہیں. اس لیے درود پاک کامل پڑھنا، درود و سلام پڑھنا جب آپ کو مقصود ہے اللہ کے حکم پر عمل کرنا، تو اس صورت میں یہ جو بدعت بعض لوگ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جی کہ درود ابراہیمی ہم کامل سمجھتے ہیں اور سلام سمجھتے ہیں، یہ ان لوگوں کی اختراع ہے جو اس کو لوگوں پر مسلط کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ پڑھنا افضل تب ہوگا جب پہلے السلام علیکہ ایھا النبی پڑھا جائے گا، نہ پڑھا جائے تو یہ آدھا رہ گیا. درود والی آیت پر سلو پر عمل ہو گیا مسلمان کا، سلمو پر نہیں ہوا اگر صرف اللہم صلی علی محمد پڑھتا رہے ساری عمر. تو جامع عمل تب ہوگا کہ صلاۃ اور سلام دونوں کے سیغے جمع کرے. اسی لیے درود پاک کے سیغے کے ساتھ جب ہم اہل اسلام پڑھتے ہیں، اہل سنہ والجماعہ پوری دنیا میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، تو یہ جامع ہو جاتا ہے. اس میں صلاۃ بھی آ گیا، سلام بھی آ گیا، اور ایھا النبیوں کا بدل یا رسول اللہ وہ بھی آ گیا، کیونکہ اس میں صیغہ ندا کے ساتھ سلام جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھایا ہے. اس لیے یا پھر نماز کی طرز پر پورا پڑھیں، پہلے سلام کے لفظ پڑھیں السلام علیکہ ایھا النبی اور پھر پڑھیں اللہم صلی علی محمد، اس طرح ورد کرتے رہیں تو بھی جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. اچھا، اب یہ بات جو علامہ صاحب نے ابھی پوائنٹ اٹھایا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد درود شریف یا درود و سلام ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں آپ کی امت کو شامل کر رہے ہیں، یا آپ کے خانوادہ اطرت پاک آل پاک کو شامل کر رہے ہیں، یا آپ کے اصحاب پاک کو شامل کر رہے ہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ وہی ہے ناظرین اور سامعین، اس کا وہی طریقہ ہے جو طریقہ آپ نے دیکھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو درود شریف سکھایا ہے اس میں خود آل پاک کو شامل کیا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو کیا سمجھ آئی آپ کو؟ یعنی جب آپ روز پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہی روایت ہے درود شریف کی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معلم امت ہیں، جن کو مقرر کیا کہ سکھاؤ ان کو، انہوں نے یہی تلاوت کی ہے درود شریف کی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو سمجھ یہ آئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ درود جب پڑھو تو اللہم صلی علی محمد پڑھو اور پھر پڑھو وعلی آل محمد. اس کو کہتے ہیں اتباعاً درود پڑھنا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی نہ آئے، آپ کا اسم گرامی موجود نہیں ہے درود و سلام میں، تو اس وقت استقلالاً درود ہوگا، سیدھا اسی بندے کے لیے مقصودی ہوگا پڑھنا. تو یہ امت کے لیے استقلالاً درود شریف بھیجنا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کے خلاف ہے، کیونکہ یہ ان کا اعزاز ہے کہ استقلالاً درود شریف ان پر بھیجا جائے. ہاں ان کی اتباع میں وعلی آل محمد کر کے آل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آل پاک سرکار کی، ان کے لیے بھی آپ درود شریف بھیج سکتے ہیں کیونکہ حضور نے سکھایا ہے. اور پھر وعلی آل محمد جو ہے یہ تو اس پر نص ہو گئی سنت سے
کہ اتباعاً درود شریف پڑھنے پر کوئی اختلاف نہیں ہے امت کے درمیان کہ اتباعاً درود شریف آپ کی آل پاک پر، اصحاب پاک پر پڑھنا، کیوں؟ ازواج مقدس پر پڑھنا، کیوں؟ کہ بخاری شریف کی حدیث کے اندر جس طرح آل محمد ان کے لفظ ہیں، ازواج محمد ان کے لفظ بھی موجود ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے دعا کے دوران جو ہے اللہم صلی علی آل ابی اوفا بھی فرمایا، یہ بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام جب بھی امت کے حق میں دعا کرتے ہیں تو اس کو اللہ نے درود سے ہی تعبیر کیا ہے، صلات سے تعبیر کیا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، کہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے اموال جو ہے، جو مخیر لوگ ہیں، مالدار ہیں، ان سے مال لے لیجئے، صدقات ان سے لیجئے اور ان کو پاک فرما دیجئے، یعنی اس عمل سے ان کا مال بھی، ان کی زندگیاں بھی پاکیزہ ہو جاتی ہیں۔ وَتُزَكِّهِمْ بِهَا، اور ان کا تزکیہ فرما دیجئے اس کے ساتھ، اور وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور ان کے لیے دعا فرما دیجئے، کیونکہ صلاۃ کا جو لفظ ہے وہ کئی معنوں کو محتمل ہے، اس لیے جب صلی کا لفظ یا صلاۃ کا لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہوتی ہے تو معنی اپنا اس کا ایک الگ معنی ہے، ملائکہ کی طرف ہو تو الگ معنی ہے، امت جب بھیجتی ہے تو اور معنی ہے، اسی طرح حضور جب امت کے لیے کرتے ہیں تو دعا کا معنی یہ الگ معنی ہے، لیکن لفظ وہی چل رہا ہے، صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، حبیب پیارے ان کے لیے صلات فرمائیے، یعنی ان کے لیے دعا فرما دیجیے، اور آپ کا ان کے حق میں صلات کرنا ان کے لیے، یعنی نبی پاک کی طرف سے امت کے لیے، یہ ان کے لیے باعث رحمت ہے، جس کے لیے آپ فرماتے ہیں اس کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے، سکن لہم، ان امتیوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اب استقلالاً درود شریف، جو پہلا درود شریف جو نبی کریم علیہ السلام نے سکھایا، اس کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا اس میں گرامی ہے، اور آپ کی اتباع میں آپ کے ساتھ آل پاک کا درود ہے، ازواج پاک پر درود ہے، اور دیگر سیغ میں جیسا کہ قرآن مقدس میں اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف کے جو احکام سلام کے فرمائے ہیں، اس کے ساتھ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے لیے قرآن مقدس کی آیت ہے۔ دیکھیے آل پاک کے لیے جس طرح حدیث پاک ہے، اصحاب رسول کے لیے قرآن پاک کی آیت میں یہ حکم ہے، والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما تحیتہم یوم یلقونہ سلام واعد لہم اجرا کریما۔ آپ اس آیت کریمہ پر غور فرما رہے ہیں، یقیناً اللہ وہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تم پر اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے، اور اس کے ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں، اور اس کی ان درود نے، اس صلات نے، اس کی اس کرم نے ہی اسی کے وسیلے سے تمہیں ظلمتوں سے نور میں وہ لے آیا، یہ اس کی صلات ہے، اور اللہ مومنین پر بہت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ اور تحیتہم یوم یلقونہ سلام، یہ آج کے دن نہیں، قیامت کے دن بھی ان کے لیے آداب ہیں، تحیت ہے ان کے لیے۔ ہم تو التحیات للہ ہے نا، اللہ کے لیے آداب پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب کے صحابہ کے لیے وہ دن آداب کا دن ہے، یعنی جو قیامت کا دن ہوگا اور سلام کا دن ہوگا۔ کیوں کہ جو دنیا میں رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے رہے اور رسول اللہ کی سلامتی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے، فرمایا اس دن مالک خالق جل وعلا اور اس کے فرشتے صحابہ پر درود بھیج رہے ہوں گے اور سلام بھیج رہے ہوں گے، اور اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے ان کے لیے بہت بڑا اجر کریم، یعنی بہت ہی بڑا اجر اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے ان کے لیے تیار کیا ہے۔ تو آل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے لیے درود و سلام، مگر استقلالا نہیں۔ جب حضور کا نام نہیں آیا، نام نامی اس میں گرامی نہیں آیا، تو اس وقت ان کو صلات کے ساتھ یا سلام کے ساتھ یاد کرنا یہ شرک فی الرسالت ہے، شرک فی الرسالت ہے۔ کیوں کہ جو آداب خاص ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان آداب کو متعدی کر دینا حضور کے اسم گرامی کے بغیر یہ شرک ہوگا۔ کیوں کہ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے ان ذوات مقدسہ کو جب نبی کریم علیہ السلام کے نام پاک کے بغیر یاد کیا تو وہاں سلام نہیں فرمایا، وہاں ان کے لیے خاص کیا اعزاز کیا؟
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو اب یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ فرما سکتا تھا کہ سلام ہے اللہ کا ان پر، اور اے مومنو تم بھی ان پر سلام کہو. کیوں؟ کہ ان میں کون نہیں شامل؟ حضرت ابو بکر صدیق سابقون الاولون سے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولون سے ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سابقون الاولون سے ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ سابقون الاولون میں سے ہیں. کوئی دنیا کا بندہ کسی مسلک سے گروہ سے تعلق رکھتا ہے جو اپنے آپ کو دعویٰ داری رکھتا ہے مسلمانی کی، وہ بتا دے کہ یہ سابقون الاولون سے نہیں ہے. اس پر تو لوگ فضیلت میں بڑا اول من اسلم اول من اسلم، تو اول من اسلم آیا تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ تو قرآن کہہ رہا ہے ان کو. اس اعزاز سے لوگ خوش نہیں ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی وضاحت میں اور بھی کر دوں. کال ہے اگر تو کال لے لیں، بعد میں تو بات کر لیں. جی ہمارے ساتھ اسرار احمد صاحب ہیں آکسفورڈ سے. السلام علیکم اسرار صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ. جی میرے دو سوال ہیں. پہلا تو سوال حضور شاہ صاحب اس کا بتائیں کہ یہ جو آل محمد ہے اس میں کون کون شامل ہیں؟ کیا جیسے قرآن شریف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آل فرعون کہتا ہے تو فرعون کی تو اولاد ہی نہیں ہے، تو جب ہم آل محمد کہتے ہیں کیا یہ ہم امت پر بھیج رہے ہیں سلام؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہم اس بات پہ کیا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس جگہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو یہ کیا صحیح ہے ایسے کہنا، یا اس میں گستاخی ہوگی، یا عقیدے میں جو ہے نا خرابی ہے کہ کوئی ایسی جگہ جو ہوتی ہیں جہاں ناپاک جگہ ہوتی ہیں؟ کیا ایک اس بات پہ شاہ صاحب تھوڑا اضافہ فرما دیں. جزاک اللہ. جی ضرور انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ، ہمارے ساتھ رہیے، آپ کے سوال پر ضرور بات ہوگی. جی حضرت. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ احادیث مبارکہ میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس بات پر یہ بیان بھی حدیث میں موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی اور دیگر کتب حدیث میں بھی حدیث پاک موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایسے درود سے منع فرمایا کہ جس درود میں نبی کریم علیہ السلام کے آداب کے ساتھ ساتھ آل پاک کو شامل نہ کیا جائے. یعنی نبی پاک جس طرح آپ نے تلقین فرمائی ہے اور تعلیم فرمائی ہے، اسی طرح درود پاک کو آپ پسند کرتے ہیں کہ جس وقت کوئی درود شریف پڑھے، سلام پڑھے، تو اتباعاً آپ کی آل پاک کو، آپ کی اولاد پاک کو بھی اور آپ کے صحابہ پاک کو بھی اس میں شامل کر لے. اچھا، بعض لوگ اس کا مطلب یہ سمجھ رہے ہیں، اور اس میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دم کٹا درود جو ہے صلاۃ بطرہ وہ نہ بھیجو مجھ پر، یہ احادیث میں ذکر موجود ہے. مگر اس میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اگر آپ پر درود شریف پڑھا ہی نہیں جا رہا، نام مبارک ہی نہیں لیا جا رہا، تو مستقل درود وہ پڑھو. آپ کی آل پاک آپ کے اتباع ہیں نا، آپ کے پیچھے ہیں. جب آپ آگے ہیں تو پھر یہ اس میں طبعاً یہ حضرات شامل ہوتے ہیں اور حصہ پاتے ہیں. جب آپ کا ذکر پاک ہی نہیں، مثلا نام ہی کسی صحابی کا لیا جا رہا ہے یا نام ہی آل بیت میں سے کسی کا لیا جا رہا ہے، حضور کا اس میں گرامی اس وقت لیا نہیں جا رہا، تو اس کے آداب یہ ہیں کہ وہ دعا کی جائے جو امت کے لیے کی جاتی ہے، امت کے صدیقین کے لیے، شہداء کے لیے، صالحین کے لیے کی جائے. صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ وامتہ، یہ سب ٹھیک ہے. کیوں کہ یہ اتباع میں ہو رہا ہے. طبعاً اب نام پاک آپ کا آیا ہی نہیں. مثلا ایک آدمی حضرت مولا علی شیر خدا کا نام لینا چاہتا ہے، ایک آدمی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا نام لینا چاہتا ہے، مولا پاک کا نام ایک لینا چاہتا ہے. نبی پاک علیہ السلام کو اس وقت ذکر نہیں ہو رہا، حضرت مولا پاک کا مستقل ذکر ہے. یعنی ہم بات یہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت مولا کائنات شیر خدا مدینۃ العلم کے باب ہے جی، یا ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء ہیں. اس وقت ذکر حضرت ابو بکر صدیق کا ہے نا، تو کوئی شخص جو ہے وہ یہ کہے گا حضرت ابو بکر صدیق علیہ السلام، یا کوئی یہ کہے کہ حضرت مراد رسول حضرت عمر علیہ السلام،
یا کہتا ہے جی کہ کان حیا و مالک جنت حضرت عثمان غنی علیہ السلام، یا کہتا ہے جی حضرت مولا علی شیر خدا علیہ السلام، تو یہ زیادتی کرتا ہے۔ کیوں کہ استقلالاً ان کے لیے تردی کے الفاظ ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، وہ بولے جا سکتے ہیں، اور فقہاء نے اس پر صراحت فتوے میں فرما دی ہے، فتاوی شامی میں بھی موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا ذکر پاک اگر نہیں تو استقلالاً غیر انبیاء پر درود شریف بھیجنا یہ مکروہ ہے، کیونکہ یہ شرک پھر رسالت ہے۔ تو اس پر بعض لوگ جو ہے نا جی یہ کہتے ہیں جی السلام علیکم جائز ہے، فلاں جائز ہے، لغتاً جائز ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ نہیں ہے۔ اہل السنہ والجماعت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ درود و سلام نبی کریم علیہ السلام پر، آپ کی آل پاک پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے ازواج پر، آپ کی امت پر اتباع میں، جی جی آپ کی امت کے علماء پر، تباً سب پر درود شریف۔ اب دیکھیں نا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام لکھا ہے، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، تو آپ اس کی شعر پڑھتے جائیے، پہلے اشعار جو ہیں تقریباً 30-40 اشعار سرکار کی ذات صفات الغرض ان کے ہر منہ تک گئے ہیں، ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، لیکن اس کے بعد کیا کیا آپ نے؟ اہل بیت پاک، صحابہ پاک، عشرہ مبشرین، بدریین، سب کے نام لیتے گئے، حتیٰ کہ ہوتے ہوتے چاروں ائمہ پر، جی اہل بیت اطہار کے بعد صحابہ پاک ہیں، ازواج مطہرات پر، اور پھر جناب چاروں ائمہ پر، پھر حتیٰ کہ ساری امت پر، سب پر بھیجا۔ یہ ہے تبان بھیجنا۔ تو ایک دن ایک آدمی بوڑھا سا میرے ساتھ الجھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا جی ہر شعر مستقل ہے یہ۔ میں نے کہا آپ کو دماغی علاج کرانا چاہیے، ہر شعر اگر مستقل ہے تو کیا کوئی شعر پہلا جو ہے اس کو مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں پہ سلام کے بعد اعلیٰ حضرت نے کہیں شہر یار ارم تاجدار حرم پر بھی کوئی شعر لکھ دیا ہے جو حضرت امیر حمزہ والا شعر وہاں پہ پڑھ دیا جائے؟ آپ نے پہلے نعت مصطفیٰ میں سارے لاکھوں سلام آپ کے لیے ہیں، پھر آپ کے تبان آپ کے سب کے ذکر کر دیے۔ تو لوگوں کو آج کل کے دور میں اپنا اپنا فہم ہے، مگر اس پر علماء ملت کا اتفاق ہے صدیوں سے۔ سبیل المؤمنین یہ ہے، یعنی قرآن نے جس کو سبیل المؤمنین کہا نا، کہ قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ سبیل المؤمنین بھی دیکھو کہ تم سے پہلے مسلمانوں کا طریقہ کیا رہا ہے، اور وہ مسلمانوں کا یہی طریقہ ہے، تو ان کے لیے یہ الفاظ ہیں۔ اچھا، اب اسی طرح فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ جل شانہ ہوا، عز اسمہ ہوا، جل جلالہ، اس کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو اب بزرگی اللہ نے دی ہے، قرآن میں منصوص ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عزت دی ہے، جی، لیکن عز اسمہ ہوا آپ کو نہیں کہا جاتا، جل شانہ ہوا آپ کو نہیں کہا جاتا۔ کوئی کہے گا تو فوراً یہی بات ذہن میں آئے گی کہ اللہ کے پاس ساتھ جو آداب ہیں جی جی وہ استعمال کر رہا ہے رسول اللہ کے لیے۔ اسی طرح جو رسول اللہ کے آداب ہیں اس کو بھی جو رسول نہیں ہیں ان کے لیے استعمال کرنا، اس کا نتیجہ دیکھ لیا آپ نے کہ آج گڑھنتو جن لوگوں کو لوگوں نے مسیح موعود مادی بنا رکھا ہے، اس کو علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، جی، تو اگر زورا زوری کوئی کہے نہیں میں تو پڑھوں گا، تو میں نے کہا پھر ان کا منہ تم بند کر لو گے جا کے۔ یہ دروازے جو لوگ کھولتے ہیں نا، وہی بعد کے بدبختوں کو یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ اگر زورا زوری کر لینا ہی کوئی کام ہے کہ ہم تو کریں گے جی، آپ کیا کر لیں گے جی، ہم تو کریں گے۔ بھئی آپ کرو گے تو پھر سب کر رہے ہیں، اور اس کے کرنے کا جو جتنا بھی اس کا عذاب ہے ایک غلط رسم پیدا کرنے کا، وہ ان لوگوں کو بھی راستہ جنہوں نے دیا ہے ان پر بھی پڑتا ہے جا کے۔ لہذا جو آداب بارگاہ ربوبیت کے ہیں ان کا وہاں خیال کرنا چاہیے، اور اس کے لیے للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، تو اس کے آداب وہ ہیں۔ اسی لیے بارگاہ نبوت کے جو آداب ہیں وہ ان کے ساتھ خاص ہیں۔ اور درود و سلام میں طبعاً جائز ہے، جس طرح حضور نے سکھایا وہ اعلیٰ کے ساتھ آپ پڑھ لو، جب حضور کا ذکر ہو تو ضرور ان کو شامل کرو اس میں۔ لیکن جب نبی پاک علیہ السلام کا ذکر پاک نہیں ہے، پھر اس وقت آپ استقلالاً پڑھنا چاہتے ہو تو رضی اللہ عنہم جو دعا ہے اس کے لیے۔ اسی طرح اور صحابہ پاک اور تابعین کے بعد جو لوگ ہیں ان کے لیے استقلالاً جب آپ دعا کرتے ہو تو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ترحیم ان کے لیے کرو، اچھے سے اچھے لفظوں میں ترحیم کے لیے، مغفرت کے الفاظ ہیں تو وہ ان کے لیے بول سکتے ہو۔ یہ ہیں آداب۔ تو آداب جو ہوتے ہیں وہ کسی بات کا بھی حسن ہوتے ہیں، حسن ہے۔ اس لیے درود و سلام میں اتباعاً سرکار نے جیسے شامل فرمایا تو ہر